دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ میں اپنے چینل دستک افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حلقہ MA 133 پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک پنجابی شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا تجھ سنگ پریت کی بازی، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے تو بھی بازی مات نہیں۔ تو اس شعر کی روشنی میں اور اس کی جو مت ہے، اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میدان میں اتر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اندر گین ہی کرنا ہے، لوز کچھ بھی نہیں کرنا، جبکہ مسلم لیگ کے پاس صرف اور صرف لوز کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح الیکشن کمپین چلا رہی ہے، تو جس بندے نے بھی اس کمپین کو آرکیٹیکٹ کیا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھا ہے، تو اس کو بھی سلوٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکروں کو، تمام کارکنوں کو جنہوں نے گلی گلی میں جا کر لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، تو ان کو بھی بڑا سلوٹ۔ اور انہوں نے اتنا سائنٹیفک طریقے سے پروفیشنلی پولیٹیکلی اس کمپین کو آگے لے کر وہ چل رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون مجبور ہو گئی ہے کہ آل دو کہ اس کی پہلی سیاسی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی خواتین کی مخصوص نشست پر جیتی ہوئی ممبر قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو اس حلقے میں جنرل الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا، تو ووٹر کا اور باقی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون سیاسی طور پر کیا اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ اس کے پاس شائستہ ملک کے علاوہ اس حلقے میں کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں۔ تو یہ مسلم لیگ کی پہلی سیاسی شکست اس حلقے میں ہے۔ اور دوسرا، جتنی اچھے طریقے سے پیپل پارٹی الیکشن کمپین کر رہی ہے، تو مجبوراً شائستہ ملک صاحبہ جو کہ عدت میں ہیں، اور اس کے لیے ایک سیٹ رولز ہیں اسلام کے اندر کہ عدت کی مدت میں اور کن کن شرائط پر آپ باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں، خیر یہ علیحدہ ایک بحث ہے۔ تو یقیناً انہوں نے یہ عدت کی مدت اپنی توڑی ہے۔ تو باقی جس طرح یہ مریم نواز شریف صاحبہ نعرہ لگاتی ہیں ووٹ کو عزت دو، میں قرآن پاک میں ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں 5 تاریخ کو مسلم لیگ نون شیر کو ووٹ دوں گی۔ میں حلف لیتا ہوں 5 تاریخ کو مسلم لیگ نون شیر کو ووٹ دوں گا۔ یہ نعرہ الیکشن یہ مجمع کے اندر تو ٹھیک ہے، مگر جب حلقہ 133 کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور اس کے متعلقہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی، تو یہ نعرہ کچھ ایسے لگتا ہے کہ نوٹ کو عزت دو۔ تو اس وقت اس حلقے میں یہ حلقہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی پسندیدہ تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی پسندیدہ ہے، اور یہ الیکشن بھی دسمبر میں آ رہا ہے، اور دسمبر میں یاد رکھیں یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا مہینہ ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت اقتدار کے لیے نہیں بلکہ مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، ہمارے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے اور پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے یہ شہادت قبول کی تھی۔ تو یہ مہینہ، یہ الیکشن اس مہینے میں آ رہا ہے، تو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ وفا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی کو مور لگائیں۔
اسلم گل ایک سمبل ہے پاکستان پیپل پارٹی کا. تو آپ اسلم گل کے چہرے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا چہرہ دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا چہرہ دیکھیں, ہمارے پنجاب کے بہت بڑے رہنما لاہور کے جہانگیر بدر صاحب کا چہرہ دیکھیں, جن کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا ہے, ان سے انہوں نے سیاسی تربیت حاصل کی ہے. اور ہمیں بھی اس بات پر فخر ہے کہ پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے جہانگیر بدر صاحب نے ہماری بھی بہت تربیت کی. اور میرے بہت سے ساتھی اس وقت حلقہ NA 133 میں رہ رہے ہیں جو پی ایس ایف جنہوں نے پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ کام کیا ہے. تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکلے, تو گھر سے باہر نکلیں, اور اگر آپ نے کسی وجہ سے پارٹی کو چھوڑ دیا تو پارٹی میں واپس آئیں. یہی ٹائم ہے وفا نبھانے کا, وفا کا ثبوت دینے کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ. تو ہم واپس یہ چلتے ہیں نوٹ کو 102 کی طرف. تو حلقے سے نون لیگ کے کیمپوں سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ نون لیگ مجبور ووٹوں سے, تو یقیناً اگر میری حلقے پر نظر ہے کینیڈا میں بیٹھ کر, تو ہم لوگوں کی بھی حالت زار کا بھی ہمیں علم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کس عروج تک پہنچ چکی ہے اس نااہل اور اس نااہل حکومت کی وجہ سے. تو یقیناً ووٹر کی بھی مجبوریاں ہوں گی, مگر یہ یاد رکھیں کہ ضمیر کبھی بھی خریدا نہیں جا سکتا. تو ایک اور شعر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. تو آپ نے بے شک آپ تک نون لیگ یہ پیسے بانٹ رہی ہے, آپ سے حلف بھی لے رہی ہے, ووٹروں سے 5-5 ہزار روپیہ دے رہی ہے اور حلف لے رہی ہے قرآن پاک پر. تو یہ ایک پروفیشنل اور سیاسی طور پر یہ ایک مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور آپ پیسے کے دھاندلی پر آپ رائے کو چینج کر رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں, تو کینیڈا میں بیٹھ کر اگر مجھے علم ہے تو پاکستان میں الیکشن کمیشن کو اس کا علم کیوں نہیں, تو وہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی. تو اس امیدوار کو تو نااہل ہو جانا چاہیے جس کے ایما پر یہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں, وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں. تو یہ آپ کا امتحان ہے. حلقہ NA 133 جس حلقے میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ہماری ماں ہے, اس ووٹروں کی ماں ہے, کیونکہ اسی کی گود میں, اسی کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی ہے. تو استاد دامن کا ایک شعر ہے کہ اج پتہ لگے گا پتر ساریاں دا, اج پتہ لگے گا پتر ساریاں دا, کیڑا پا پاندا ہے, کیڑا ماں دے چٹے چاڈے دی لاج رکھدا ہے, تے کیڑا ماں دے سر دے وچ سوا پاندا ہے. تے اگر آپ نے کسی بھی ووٹر نے پیسے لے کر اپنا ضمیر بیچا, تو وہ اپنے ماں کے چٹے چاٹے میں وہ سوا ڈالنے کے مترادف ہوگا, اور اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ, پسماندہ لوگوں کے ساتھ یہ ایک انتہائی بددیانتی ہوگی. یہ بلا شبہ یہ لاہور کا ایک پسماندہ حلقہ ہے, تو اس طرح اس کی یہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں ہے, مگر ٹاؤن شپ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے مطابق یہاں پر یہ ٹاؤن شپ کی آبادی قائم ہوئی تھی. تو آج یہ وقت ہے کہ آپ باہر نکلیں, خود بھی نکلیں, لوگوں کو بھی باہر نکال دیں. اگر کسی وجہ سے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ناراضگی ہے, ناراضگیاں ختم کریں, کیونکہ اس وقت ہم ایک مشترکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہم باہر نکلے ہوئے ہیں. تو اسلم گل سرمایہ دارانہ نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے باہر نکلا ہے. ادروائز MNA کی سیٹ اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اسلم گل صاحب کے لیے. تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے ہیں. تو آپ اسلم گل کو اسلم گل نہ سمجھے, بلکہ اسلم گل کو محترمہ بے نظیر بھٹو سمجھے, شہید ذوالفقار علی بھٹو سمجھے, بلاول بھٹو سمجھے. تو یہی حلقہ اور اسی حلقے کا نتیجہ اور اسی حلقے کا ٹرن آؤٹ پاکستان کے آئندہ الیکشن کا تعین کرے گا.
اور یہ آپ یہاں سے ایک پورے پاکستان کو ایک پیغام دیں، اس حلقے کے بعض میر عوام پیغام دیں کہ ضمیروں کی منڈی میں ہم بکنے والے نہیں، ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے، ہم نوٹوں پر اپنے ووٹ نہیں بیچیں گے، اپنے ضمیر کی بات پر ووٹ دیں گے۔ آپ کے ضمیر کی بات محترمہ بینظیر بھٹو کا انتخابی نشان تیر، محترمہ بینظیر، تو تیر پر مہر لگائیں اور دسمبر کو لاہور کے لیے ایک یادگار مہینہ بنائیں اور ٹرن آؤٹ بھی ایسا دیں کہ لاہور کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملا ہو۔ باہر نکلیں، دوستوں کو نکالیں اور اپنی آنکھیں بند نہ کریں۔ یہ ٹھپے بھی لگائیں گے، یہ دھاندلی بھی کریں گے، یہ بہت سی کاروائیاں کریں گے، یہ پیڈ جرنلسٹ بھی نکالیں گے، یہ سروے بھی نکالیں گے کہ حلقے سے کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا۔ آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے، آپ کا ووٹ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ضامن ہے، تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور اسلم گل کو جتائیں، پاکستان پیپل پارٹی کو جتائیں، اور صرف ایک نشان کو یاد رکھیں، تیر کا نشان جیت کا نشان، تیر کا نشان ضمیر کا نشان، تیر کا نشان محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان۔ تو سب اپنا بہت خیال رکھیں، الرٹ رہیں اور کسی بھی کانسپریسی کے اندر نہ جائیں، پراپوگنڈا کے اندر نہ جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں، بلاول کے ہاتھ مضبوط کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم تلے۔ جیے بھٹو، پاکستان زندہ باد۔